میرے محبوب پاک علیہ السلام کی جو ظاہری عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے، اور 23 سال حضور کا دور تبلیغ ہے۔ اس میں 27 جنگیں لڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 27۔ اس کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کفار سے مقابلہ کیا، طائف سے لے کر تبوک تک کے سفر کیے۔ میرے اور کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ان 23 سالوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں زمین سے لے کر جنت تک اپنے مقدس کانوں سے سماعت بھی فرمائیں۔ اپنے غلاموں کو اتنے درجوں تک حضور نے پہنچایا۔ حضور نے پوری دنیا میں ابلاغ دین بھی کیا، کتاب و سنت بھی سکھایا، نبی پاک نے واعظ و نصیحت بھی فرمائی، جنگوں اور غزووں میں بھی وقت دیا۔ کفار کے ساتھ جہاں معاہدے کرنے تھے وہ معاہدات بھی حضور نے کیے، لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود اپنی ازواج کو بھی وقت دیا، ان کی خوشیاں انہیں فراہم بھی کیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود میرے محبوب نے سیدہ فاطمہ سے، سیدہ رقیہ سے، سیدہ ام کلثوم سے، بڑی سب سے صاحبزادی سیدہ زینب، ان سب سے محبت بھی فرما لی۔ اور ان 23 سالوں میں حضور کے کنوں پہ امام حسن بھی کھیلے اور گود میں امام حسین بھی کھیلے۔ سارا ہی وقت حضور نے مینج کیا، سارا وقت حضور نے مینج کیا، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طے کر کے دے لی۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو مرتب کریں۔ ہمارا اتنا وقت بے معنی بے مقصد گزر رہا ہے، بے مقصد۔ 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، 39 سال، پورے 40 نہیں، لیکن وہ کروڑوں بار درود و سلام بھی پڑھ گئے، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید بھی ختم کر گئے۔ پچھلے ان سے قبل گزرنے والے بادشاہوں کی زیادتیاں معروف تھیں، لیکن وہ آئے تو نظام حکومت کو عدل سے بھی بھر گئے۔ لوگ بڑی بڑی آسائشوں میں زندہ تھے، انہوں نے بادشاہی میں فقیری کر کے بھی دکھا دی۔ انہوں نے اس طرح کا نظام دنیا کو دے دیا کہ زکوٰۃ دینے والا ملتا تھا، لینے والا ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ 39 سال کی عمر میں سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے، سارا کمال حاصل ہو گیا۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہونے لگے، تمہیں پتہ لگ جائے قیامت آنے والی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو، تو فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اسے بھی لگا ہی دینا، لگا دینا، خیر کا کام کر ہی لینا۔ وہ جو تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو وہ بھی انتظار میں نہ گزار دینا کہ قیامت آ رہی ہے تو انتظار کروں، فرمایا وہ پودا بھی لگا دینا تاکہ اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں پہنچ جائے۔ کیوں وقت ضائع کریں، کیوں لمحات ضائع کریں، کیوں ایسا کام کریں جو ہمارے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے؟ ہم نے ابھی تک طے نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ میں دراصل ہوں کیا، میرا سفر کیا ہے، میں نے جانا کدھر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی تک ساری توجہ دوسروں پر ہے، اپنے اوپر توجہ کر ہی نہیں سکے۔ ہم نے طے ہی نہیں کیا، اور جو کام کرنے والے تھے ان لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ سست لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا تو سستی آئے گی، ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا جو کچی کچی مایوس باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، تو آپ کے اندر وہ باتیں بھر دیں گے۔ صحبت نہ چاہتے ہوئے بھی بندے پر اثر ڈالتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کی کہ جو آپ کو تازہ دم رہنا سکھائیں۔ اقبال نے کہا پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بکریوں کے بیچ نا شیر کے چھوٹے سے بچے نے رہنا شروع کر دیا تھا، تو صحبت بکریوں کی تھی نا، اس کا بھی ذوق اسی طرح کا بن گیا۔ کچھ لوگ ناکام لوگوں کے اندر وقت گزارنے لگتے ہیں تو اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کر بیٹھتے، اس کا بھی اسی طرح کا ذہن بن گیا۔ تو ایک دن شیر نے آ کے جب دھاڑا تو بکریاں دوڑی، تو وہ شیر حالانکہ جوان ہو گیا، وہ بھی دوڑ گیا۔ شیر سمجھ گیا کہ بکریوں کی صحبت نے بکری کر دیا۔ اس نے کہا کہ باقی باتیں تو بعد میں، اسے یاد کرانا ہے کہ تو شیر ہے، اسے یاد کرانا ہے کہ تو نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس شیر نے نا کسی طریقے سے، بکریاں تو بھاگ گئیں، تو اس شیر کو وہ گھیر کے لایا دریا کے پل کے اوپر، اور جب وہ پل کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے نیچے دیکھا نا پانی میں، او ہو میں تو شیر ہوں۔ اب جب شیر اس کی طرف گیا تو وہ جوان تھا، وہ دھاڑا، تو شیر کہنے لگا میں تجھے کھانے نہیں آیا، صرف تجھے یاد کرانے آیا ہوں کہ تو شیر ہے۔ یہ تو بکریوں کی صحبت نے تیرا حال برا۔ اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے بیکار اور فارغ رہنے والے شخص سے نفرت ہے، اور اس شخص سے میں ہمیشہ بچتا ہوں جو نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو نہ آخرت کا کر رہا ہو۔ بیکار بیٹھا ہے، اس نے اپنے آپ کو زنگ لگا دیا،
میں اس شخص سے ہمیشہ بچتا ہوں، دور رہتا ہوں، بری ہوں ایسے بندے سے، میں نہیں قریب جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بچو ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے خود بھی ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں وہ، اور تمہیں بھی وہ وہی رغبت دیں گے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں کہ جو آپ کو چست کریں، جو آپ کو بتائیں کہ وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ وقت کے ہیرے بڑے قیمتی ہیں۔